بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. There is none worthy of worship besides Allah and Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. I declare myself as a Muslim. MashaAllah, sister, you are a believer, you are a Muslimah, and we are very proud of you, MashaAllah, here at Pillars of Guidance. The entire community welcomes you and embraces you. And MashaAllah, may Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said that when you accept Islam, all your sins are forgiven and you are like a newborn baby, MashaAllah. So, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Takbir. Allahu Akbar. May Allah Ta'ala allow us all to pass away on Iman. Jazakumullahu khairan. Ahsanul jazaa. جی ٹھیک. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا، خاندانی نظام کے کیا آداب ہیں اور اسلام کے اس کے بارے میں کیا احکام ہیں، اس پر میں انشاءاللہ کچھ وقت آپ سے بات کروں گا. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اردو آپ سب سمجھتے ہیں، کیونکہ جو انگلش والے تھے ان کو الگ کر دیا ہے ٹرانسلیشن کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دیا، مذہب دیا، سب سے پہلے تو میں یہ جو ہماری بہن نے اسلام قبول کیا ہے، میں بہت ہی جذباتی ہو رہا ہوں. یہ منظر دیکھ کے مجھ سے بڑی مشکل سے برداشت کیا میں نے. ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر یہاں کی نیشنل ہیں، چونکہ لوگ ریکارڈنگ میں بھی سن رہے ہوتے ہیں، یہیں کی مقامی آسٹریلین خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ بڑا ایک ایمان افروز منظر ہوتا ہے. اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ وہ بستر مرگ پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے تو بالکل اس کی جان نکلنے کا ٹائم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کلمہ پیش کیا کہ ایمان قبول کر لو. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ بچے اکثر اپنے والدین کے دین پر ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو کچھ اور بنا دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بچے کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. باپ نے اس بیٹے سے کہا اطیع محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو. تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ الذی نجا بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے ایک جان کو آگ سے بچا دیا. یہ ایسا اسلام ہے کہ آپ کے پاس عمل کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ جاتے کہاں ہیں؟ جنت میں. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، حدیث میں آتا ہے جو لاسٹ میں، جو آخر زندگی میں آپ کا عمل ہوگا آخرت میں اس پر فیصلہ ہوگا. اگر آپ ساری زندگی اچھے رہے، آخر وقت میں خراب ہو گئے، تو قیامت میں آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ بولیں بھائی، خراب لوگوں میں. ساری زندگی خراب رہے، آخر میں کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے، تو آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ اچھے لوگوں میں. ایگزامینیشن ہال میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر تھا، 2.5 گھنٹے آپ نے برباد کر دیا، آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیا، تو آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟ اچھا دیکھیں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں پیسے نہیں لیتا. اصول یہ ہے، وہ میرے جو قیمت ہے نا بیان کی، وہ یہ ہے کہ آپ کو جواب میں جو میں سوال پوچھوں تو بولنا پڑے گا، یہ میرے پیسے ہیں. اور کوئی سینٹنس جملہ میں ادھورا چھوڑوں تو آپ کو اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. تو اس سے میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے کہ آخر وقت میں ایک شخص کو نجات مل گئی. موضوع تو میرا ابھی فیملی ہے، وہی میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن ایک منظر بڑا ایمان افروز ہے تو تھوڑی سی اس پہ میں بات کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ اگر تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. عرب میں سب سے قیمتی مال سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، تو یہ اس سے بہتر ہے اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے. تو انسان کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ ہے جس دن اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں مردوں کا تذکرہ کیا، وہاں خاص طور پر کئی مقامات پر عورتوں کا بھی ساتھ ملا کے تذکرہ کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں جو نعمت ملے گی پاکیزہ زندگی. اسلام کا جو کیش فائدہ ہوتا ہے نا، کیش، اسلام لاتے ہی جو چیز آپ کو اللہ کی طرف سے کیش ملتی ہے، کچھ چیزیں کیش مل جاتی ہیں نا. بھائی آپ کہتے ہیں قسطوں پہ پیمنٹ کرتے ہیں تو کیش، یعنی آپ کو کچھ ایڈوانس میں پیسے دینے پڑتے ہیں کسی چیز کا معاوضہ، اور باقی قسطوں میں ادا ہوگا. تو ہم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ پیمنٹ ہمیں کیش میں دے دیتے ہیں اور کچھ ادھار جنت کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو کیش میں جو چیز ملتی ہے اسلام لانے کے بعد، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، کلین نہیں، پاکیزہ. پاکیزہ کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، کلین کا مطلب صاف، پاک ایک الگ چیز ہے جو اردو میں عربی میں تو ہے، انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن. پھر وہی بات آپ بول ہی نہیں رہے، پھر پیسے نکالیں سارے جتنے بھی ہیں نا بیان کے، یا تو پیسے دو یا کچھ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تو عمل کریں نا بھائی. تو پاکیزہ زندگی، پاکیزہ زندگی، طہارت اور پاکی کی قدر اس کو ہوتی ہے جو، دیکھیں یہاں کا ماحول صاف ستھرا ہے. میں اکثر سنتا تھا
کہ بھائی جو پاکستانی فیملیز یورپ میں اور ان کنٹریز میں رہتی ہیں کہ ہم تو آ جاتے ہیں کراچی اور لیکن ہمارے بچے یہاں نہیں رہ پاتے. بھائی کیوں نہیں رہ پاتے, کیا ہے یہاں پہ؟ نہیں بھائی مفتی صاحب وہاں پاکستان کا ماحول ہمارے بچے افورڈ نہیں کر پاتے. اب مجھے یہاں کے اندازہ ہوا واقعی اب میں بھی تھوڑے دن تک افورڈ نہیں کر پاؤں گا. حقیقت ہے, کیونکہ ایک گرد کا نشان نہیں دیکھا کہیں. ہمارے ہاں تو بچے گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, دیواروں پہ بھی لکھنے کے لیے ان کو انک نہیں چاہیے. ہر جگہ اتنی گرد و غبار ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کی نااہلی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ طہارت اور صفائی ایسی چیز ہے کہ جب ایک دفعہ انسان اس طرف آتا ہے تو پھر واپس اس گندگی کی طرف نہیں جاتا. یہ انسان کی نیچر ہے. تو جیسے کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں ناپاک بھی ہوتے ہیں, جگہ پاک بھی ہوتی ہے ناپاک بھی ہوتی ہے, جسم پاک بھی ہوتا ہے ناپاک بھی ہوتا ہے, بالکل اسی طرح لائف پاک بھی ہوتی ہے اور ناپاک بھی ہوتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ لائف کی بھی 2 قسمیں ہیں, پاک اور ناپاک. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کیا کرو, اچھا کرو, یعنی وہ بھی پاک عمل کرو, اچھا عمل. تو جیسے ناپاک کپڑے ہوں انسان کو سکون نہیں ملتا, جسم پہ ناپاکی ہو انسان کو سکون نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں جہاں جہاں کرونا وائرس پھیلا ہے وہاں ٹیشو پیپر پہ لڑائیاں ہوئی ہیں, حالانکہ روٹی پہ لڑائی ہونی چاہیے. لیکن سب کو پتہ ہے روٹی سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ٹیشو پیپر کی. بھوک برداشت ہو جاتی ہے, گندگی برداشت نہیں ہوتی. بھوک تو برداشت ہو جائے گی, کچھ لیٹ کھا لیں گے, دھونے والے کم کھا لیں گے. گندگی تو کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا, غیر مسلم بھی نہیں برداشت کرے گا. بھائی کیسے ٹیشو کے بغیر زندگی گزرے گی؟ تو جیسے جسم پہ گندگی انسان کو جب صاف رہنے کا عادی ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جسم کی گندگی کتنی بری چیز ہے. بالکل اسی طرح جب کسی کی لائف پاک ہو جاتی ہے, زندگی پاک ہو جاتی ہے, تو اسے گندگی والی زندگی سے شدید نفرت ہو جاتی ہے, اس میں اس کو سکون محسوس نہیں ہوتا. اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پہ یہ ہے کہ آپ کی لائف کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ بولے بھائی, پاک کر دیتا ہے. کیسے؟ زندگی ایسے پاک ہوتی ہے کہ آپ کا عمل پاک ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے علاوہ مخلوق پیدا کی ہے اس کی جو پوری زندگی ہے وہ صرف مادی ہے, اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو اللہ نے اعمال دیے ان اعمال میں پاک اعمال اور ناپاک اعمال نہیں ہوتے. بائی نیچر جس جانور کو اللہ نے جیسا پیدا کرنا تھا ویسا پیدا کر کے اس کی نیچر پہ چلا دیا.